بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ اکثر لوگ کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ پسند کی شادی کے لیے کوئی درود شریف بتائیں۔ دیکھیں، شادی کا معاملہ جو ہے نا ایسا ہے کہ زندگی بھر گزارنا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جہاں بھی شادی ہو ہمارے حق میں بہتری ہو اور آنے والی زندگی آسان ہو۔ لیکن پھر بھی لوگ بضد ہوتے ہیں کہ پسند کی شادی کے لیے کوئی درود شریف بتا دیجیے۔ اب یہ بات بھی سوچیں کتنی عجیب سی ہے کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے نہیں، بلکہ ایک نامحرم کی محبت اور اس سے رشتہ آپ کا ازدواجی تعلق قائم ہو جائے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن چلیں، شادی ایک حقیقی رشتہ ہے، ایک جائز رشتہ ہے، اس کے لیے پڑھنا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت عجیب سی بات ہے۔ شادی کے لیے درود پاک پڑھنا تو بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے ایک ازدواجی رشتہ، ایک حقیقی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ۔ لیکن پسند کی شادی کے لیے درود شریف پڑھنا ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ درود پاک اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں نہ پڑھ رہے ہوں، بلکہ ایک بندے کی محبت کے لیے پڑھ رہے ہوں، تو یہ کچھ عجیب سا معاملہ ہے۔ تو درود پاک جو ہے وہ شادی کے لیے، اس کا ایک مشاہدہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کل ایک درینہ ساتھی درود پاک کے حوالے سے بات کی۔ مولانا صاحب ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے، درود شریف کے موضوع پر بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی رہی۔ دوران گفتگو ذکر شروع ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پسند کی شادی کے لیے بھی درود پاک یا وظائف وغیرہ طلب کرتے ہیں۔ بظاہر اس مقصد کے لیے درود شریف کے وظائف دینے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیونکہ اس میں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی درود شریف پڑھنے کو بتا دیا جاتا ہے کہ چلو کسی بہانے ہی صحیح درود شریف تو پڑھیں، اور جب ایک دفعہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے تو دربار رسالت تک خود بخود پہنچ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے معاملات سنبھال لیں گے۔ تو مولانا صاحب نے اپنا ایک مشاہدہ بتایا۔ میرا رشتہ، کہنے لگے کہ میرا رشتہ میرے خاندان میں ہی ایک لڑکی سے طے ہو گیا، اور میرا دل مطمئن نہ تھا اس رشتے سے، یعنی دل نہیں چاہتا تھا وہاں شادی کرنے کو۔ معاملات اٹھے چلے بگڑے اور آخرکار لڑکی والوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ رشتہ ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ میں کرسی پر بیٹھا درس نظامی کی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھا کہ خواب میں ایک سفید کبوتر کا رنگ ہے، اور وہ کبوتر جو ہے ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے سفید رنگ کا، اور کہتے ہیں کہ میں اسے پکڑ لیتا ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک استاد کو یہ خواب بتایا۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ آپ کی شادی آپ کے خاندان میں آپ کی پسند سے ہوگی۔ تعبیر سن کر کہتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی کہ خاندان میں شادی ہوگی اور وہ بھی پسند کی، حالانکہ فی الوقت پسند والا کوئی معاملہ تھا بھی نہیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک لڑکی کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، مطلب اس لڑکی کا خیال آنا شروع ہو گیا کہ مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ وہ لڑکی تھی جس کی بہن سے میرا رشتہ ختم ہوا تھا، یعنی پہلے جس لڑکی سے ان کا رشتہ لگا ہوا تھا اور ختم ہوا تھا اس کی بہن تھی۔ تو بظاہر اب اس گھر میں رشتہ ہونا تو ممکن نہیں لگ رہا تھا، لیکن قدرت کا نظام دیکھیے کہ میرے دل میں محبت دن بدن زیادہ ہوتی چلی گئی اس لڑکی کے لیے۔ بالآخر میں نے اپنے قریبی رشتہ دار سے ذکر کیا تو انہوں نے بات کرنے کی حامی بھر لی۔ اللہ کی طرف سے حکم جاری تھا، رشتے کی بات چلی، اسباب خود بخود بنتے چلے گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنی بیوی سے اس سارے معاملے کا ذکر کیا کہ کسی طرح سے میری دل میں خود بخود محبت بڑھتی چلی گئی، اور کس طرح سے میں آپ سے شادی کے لیے رضامند ہوتا چلا گیا اور بات شادی تک پہنچی۔ یہ ساری بات سن کر کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میری خواہش تھی کہ میری شادی کسی عالم سے ہو، اور وہ عالم بھی آپ ہوں۔ تب میں نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری شادی ان سے ہو جائے، اور وہ جو آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی وہ دراصل درود ابراہیمی کی برکت تھی، جو کہ میں پڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگ رہی تھی، اور الحمدللہ درود ابراہیمی کی برکت سے یہ شادی ہو گئی۔ تو دیکھیں، درود پاک تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے یا کسی کو پسند کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ گناہوں میں انوالو ہو، درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بہتری کے لیے اور رشتے کے لیے دعا کریں، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو چاہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی دوسرا درود پاک ہو، بس پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں اپنے حق میں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود سارے معاملات دیکھ لیں گے، خود بخود سارے معاملات بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور عزیز کا اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے پورے زور و شور سے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بہت اچھے اچھے رشتے دکھائے، لیکن مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہ آئی۔
وجہ یہ تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں جس کو پسند کرتا تھا اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، یعنی اسے یہ تک خبر نہ تھی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے دل کی بات اپنے دل تک رکھی ہوئی تھی اور لڑکی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ پھر جب گھر والوں نے زیادہ ہی زور دیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے بڑی باتیں بنائیں کہ وہ لوگ جو ہیں اونچے خیالات کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ان کا کوئی میچ نہیں ہے اور رشتہ کرنا بڑا مسئلہ ہوگا، پھر ذات پات کا بھی مسئلہ آئے گا اور کافی کانفلکٹ ہے اس رشتے میں۔ لیکن میری ضد تھی کہ شادی اسی جگہ ہو۔ آخر میں نے ایسی صورتحال میں درود شریف کا سہارا لیا اور کثرت سے درود رحمت پڑھ کر دعا مانگنے لگا۔ درود رحمت ہمیں پتہ ہے صلی اللہ علیہ محمد، یہ درود شریف ہے، اور گھر والوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ رشتہ لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ جس دن میرے گھر والے رشتہ لے کر گئے تو میں مسلسل درود رحمت پڑھتا رہا، جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ نہ صرف میرا رشتہ وہاں ہو گیا بلکہ چٹ منگنی پٹ بیا والا معاملہ ہوا، اور بہت جلد تمام معاملات بآسانی طے پائے اور آسانی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ الحمدللہ اب میں بچوں والا ہوں اور یہ سب درود رحمت کی برکت ہے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے درود پاک پڑھ رہے ہیں، شادی ہونا ایک جائز مقصد ہے، لیکن اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو گناہ نہ کریں بلکہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی پسند کی شادی کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے اپنے خیر کے ساتھ شادی کے لیے دعا کریں۔ کوئی سا بھی درود پاک ورد کریں، ہر درود پاک کا صیغہ نور ہے، اور جو بھی درود پاک پڑھیں دل سے پڑھیں، صاف نیت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا معاملہ رکھیں، اور پھر اللہ جو بھی فیصلہ فرمائے اسے قبول کریں۔ درود پاک پڑھیے، اپنے تمام جائز مقصد کے لیے پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں تو کیا ہی بات ہے۔ اگر آپ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے تب بھی آپ کے دنیاوی معاملات سنور جائیں گے۔ تو درود پاک پڑھیے۔ اگر پسند کی شادی کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی سا بھی درود پاک جو آپ پڑھتے ہوں آسانی سے اس درود پاک کا کثرت سے ورد کریں، اور اللہ سے اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کریں، آنے والے مستقبل میں اچھے مستقبل کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور خیر فرمائے گا اور جو بھی معاملہ ہوگا اس میں ضرور آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہمیں صحیح نیت کے ساتھ، خالص محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔